اور آج میں نے جو دعا آپ حضرات کے سامنے دعائیہ جو آیت ہے جو پڑھی ہے جو تلاوت کی ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے. انہوں نے مانگی اور ایسے وقت میں مانگی ہے کہ جذبات سے بھرا ہوا وہ وقت تھا, آزمائش سے بھرا ہوا, جذبات سے بھرا ہوا وہ وقت تھا. آپ اس پس منظر کو جب سمجھیں گے تو اندازہ لگائیں گے کہ کس قدر جذبات ہوں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر جب انہوں نے یہ دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ اپنے بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی جگہ پر چھوڑ دو. یعنی اس جگہ پر جہاں پر خانہ کعبہ تو واقع تھا لیکن اس کی تعمیر جدید ہونی تھی, ایک نئی تعمیر ہونی تھی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اور اپنے دودھ پیتے شیر خوار بچے کو لے کر کے وہاں پر پہنچے جہاں پر خانہ کعبہ تعمیر ہے, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کر ملک شام چلے جاؤ. تو وہ ان کو چھوڑ کر جانے لگے ایک ایسی جگہ جہاں پر صرف کالی پہاڑیاں اور بے آب و گیاہ وادی, یعنی وہاں پر نہ کوئی آبادی تھی, نہ کوئی سبزہ تھا, نہ کوئی کھیت تھا, نہ کوئی باغ تھا, کچھ نہیں سوائے جنگل کے, بیابان کے, سوائے پہاڑیوں کے وہاں کچھ بھی نہیں تھا. ایک ایسی جگہ پر چھوٹے بچے کو اور ایک عورت ذات کو چھوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اور انہوں نے اس پر لبیک کہا اور جانے لگے. یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر جھکا لینا, نہیں پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جو حکم دے رہے ہیں میرے بعد میری بچے کا, میری بیوی کا اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر, ان کالی پہاڑیوں کے اندر کیا ہوگا. بس اللہ کی طرف سے حکم ہوا اور جانے لگے. یہ جو ادا تھی اس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اذ قال له ربه اسلم, کہ جب ابراہیم سے ان کے رب نے کہا کہ سر جھکا دو, قال اسلمت لرب العالمین, تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں نے رب العالمین کے سامنے سر جھکا دیا. تو یہ ادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اس جو صفحے کے اندر تقریباً 12 یا 13 بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا اللہ تعالیٰ نے. اس جگہ پر تقریباً 12 یا 13 مرتبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا یہ انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم ہے اس کا لاجک جانے بغیر, اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے, کیا حکمت ہے, جانے بغیر بس اللہ کا حکم ہے اور سر کو جھکا دیا. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم آیا تو جب جانے لگے اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر, تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام جو کہ آپ کی بیوی ہے تو وہ کہنے لگی کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر, اس جنگل میں, اس بے آب و گیاہ وادی کے اندر چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ملک شام جا رہا ہوں. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ تم اپنی مرضی سے جا رہے ہو, خود سے جا رہے ہو, یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں صرف اتنا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ تم جاؤ, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرمائیں گے. آپ جواب سنیے ایک عورت کا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ جائیے, اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر, لیکن وہ آخر وہ بھی باپ تھے, ان کے اندر بھی وہ جذبات تھے جیسے ہر باپ کے اندر اپنی اولاد کے لیے ہوتے ہیں. وہ بھی ایک شوہر تھے, جیسے ہر شوہر کے اندر بیوی کے لیے جذبات ہوتے ہیں ایسے ان کے لیے اندر بھی تھے. تو جب جانے لگے تو وہ جو راستہ تھا وہ ایسا تھا کہ پہلے چڑھائی تھی اور پھر چڑھائی کے بعد ڈھلان تھی, یعنی راستہ نیچے کو اتر رہا تھا. تو جب وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر چڑھائی ختم ہو رہی تھی اور پھر نیچے کو راستہ جا رہا تھا, تو وہ آخری مقام تھا جہاں سے وہ اپنے بیوی اور بچے کو دیکھ سکتے تھے. یعنی اس کے بعد جب نیچے اترنے لگتے تو پھر بیوی اور بچہ دکھائی نہیں دیتے. تو اس جگہ انہوں نے کھڑے ہو کر کے ایک بار جب دیکھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی جس کو میں نے ابھی تلاوت کیا,
وہاں پر جو دعا کی تو آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو، ایک باپ اپنے بچے کو، وہ بھی دودھ پیتے بچے کو، جنگل کے اندر جہاں نہ کھانے پینے کا کوئی سامان ہے، نہ رہائش کا کوئی سامان ہے، نہ وہاں پر کوئی بستی آباد ہے، وہاں پر چھوڑ کر جا رہا ہے. کیا جذبات ہوں گے اور کن جذبات کے ساتھ انہوں نے دعا مانگی ہوگی.